کہانیوں میں ڈر ہوتا ہے، مگر کچھ ڈر کہانی نہیں حقیقت ہوتے ہیں، اور حقیقت کا ڈر ہمیشہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ آج کی کہانی کراچی کے ایک ایسے بنگلے کی ہے جہاں آج تک کوئی شادی مکمل نہیں ہو سکی۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو دن میں شور، روشنیاں اور بھاگتی زندگی سے بھرا ہے، مگر رات ہوتے ہی اس شہر کے کچھ اتنے خاموش علاقے ہیں جیسے وہاں وقت رک گیا ہو۔ ڈیفنس کے ایک پرانے علاقے میں ایک بنگلہ آج بھی ویران کھڑا ہے۔ باہر سے دیکھو تو بس ایک خالی سا گھر لگتا ہے، ٹوٹا ہوا گیٹ، بند کھڑکیاں، سوکھے ہوئے درخت اور دیواروں پر چڑھی ہوئی نمی۔ لیکن جو لوگ اس بنگلے کے قریب سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ گھر خالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات کے ٹھیک 2 بجے وہاں سے روشنی نظر آتی ہے، سیڑھیوں پر پائل کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی کھڑکی میں ایک دلہن کھڑی نظر آتی ہے، سرخ جوڑا پہنے ہوئے، آدھا جلا ہوا چہرہ اور آنکھیں ایسی جیسے کسی نے ان میں سے زندگی نکال لی ہو۔ یہ سب آج سے نہیں، بہت پہلے سے شروع ہوا تھا۔ جہاں آج یہ بنگلہ کھڑا ہے وہاں کبھی ایک چھوٹا سا قبرستان ہوا کرتا تھا، پرانا، ٹوٹا ہوا اور لوگوں کی یادوں سے مٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہاں ایک نوجوان لڑکی کی قبر تھی، وہ لڑکی اپنی شادی کے دن لاپتہ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ بھاگ گئی تھی، کچھ نے کہا کسی نے مار دیا تھا، مگر پرانے لوگ ایک اور بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کی چیخیں قبر کے اندر سے آتی رہیں، وہ مدد مانگتی رہی، زمین کے نیچے سے ہاتھ مارتی رہی، مگر کسی نے قبر نہیں کھولی۔ وقت گزرتا گیا، قبرستان کی زمین بیچ دی گئی، قبریں مٹا دی گئیں اور ان کے اوپر ایک شاندار بنگلہ بنا دیا گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ رات کو خالی کمروں میں کسی کے چلنے کی آواز آتی، بند دروازوں کے پیچھے کسی عورت کی ہنسی سنائی دیتی، اور کبھی کبھی سیڑھیوں پر پائل بجتی چھن چھن کی آواز سنائی دیتی۔ گھر والوں نے پہلے اسے وہم سمجھا، پھر نوکروں نے کام چھوڑ دیا، پھر مالکان نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ سال گزرتے گئے، بنگلہ ویران ہوتا گیا، مگر اصل خوفناک واقعہ تب پیش آیا جب عائشہ کی شادی وہاں رکھی گئی۔ سال 2003 اس رات بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہمانوں کی آوازیں، موسیقی، ہنسی، کہکہے، ہر طرف خوشی تھی۔ لیکن عائشہ خوش نہیں تھی، وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے اپنی سہیلی سے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں یہاں اکیلی نہیں ہوں۔ سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو، شادی کا اسٹریس ہے بس۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ شادی سے 3 دن پہلے عائشہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی، کمرے میں وہ اکیلی تھی، مگر اچانک آئینے میں اس کے پیچھے ایک دلہن کھڑی نظر آئی۔
سرخ جوڑا، بکھرے ہوئے بال اور آدھا جلا ہوا چہرہ۔ عائشہ کی سانس رک گئی، وہ فوراً پیچھے مڑی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن آئینے میں وہ دلہن اب بھی کھڑی تھی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ اس رات کے بعد وہ ہر رات آنے لگی، کبھی کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوتی، کبھی کھڑکی کے باہر کھڑی ہوتی، کبھی آئینے میں عائشہ کے بالکل پیچھے نظر آتی، اور ہر بار ایک ہی بات کہتی، یہاں شادی نہیں ہو سکتی۔ عائشہ نے گھر والوں کو بتایا، مگر سب نے اسے وہم، تھکن اور شادی کا دباؤ سمجھا۔ پھر شادی کی رات آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے عائشہ کو دلہن بنا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، باہر موسیقی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مہمان جا چکے تھے، اور پورا بنگلہ ایک عجیب خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ اسی وقت دولہا کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا، اسے اوپر ایک دلہن کھڑی نظر آئی، سرخ جوڑا، جھکا ہوا سر اور پائل کی ہلکی آواز۔ وہ دولہا مسکرایا، عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ چھت کی طرف جانے لگی۔ دولہا اس کے پیچھے چل پڑا۔ چھت پر پہنچتے ہی ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی جیسے کسی نے قبر کا دروازہ کھول دیا ہو۔ دلہن رک گئی۔ دولہا نے دوبارہ کہا، عائشہ۔ دلہن آہستہ سے مڑی، وہ عائشہ نہیں تھی۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی زندہ انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دولہے کے قدم پیچھے ہٹے، وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز گلے میں اٹک چکی تھی۔ دلہن نے سرگوشی کی، میری شادی بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ دولہے نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ دلہن نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہی جس کی قبر پر تم لوگوں نے یہ گھر بنایا ہے۔ دولہا بھاگنے لگا، مگر اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ اچانک اس دلہن کے ہاتھ لمبے ہونے لگے، ناخن تیز ہوتے گئے، اور اگلے ہی لمحے اس نے دولہے کا گلا پکڑ لیا۔ دولہا تڑپتا رہا، اس کی آنکھیں خوف سے بھر آئیں، مگر چھت پر اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد سب خاموش ہو گیا۔ اسی وقت نیچے کمرے میں عائشہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، وہی جلی ہوئی دلہن اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ عائشہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز باہر نہ نکل سکی۔ دلہن نے آئینے کے اندر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عائشہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم جیسے جم گیا تھا۔ دلہن نے مسکرا کر کہا، آج میری شادی مکمل ہوگی، اور پھر وہ سیدھا عائشہ کے جسم میں داخل ہو گئی۔ عائشہ کا جسم زور زور سے جھٹکے لینے لگا، اور اس کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں، ہونٹوں پر وہی خوفناک مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ عائشہ نہیں تھی۔ جب گھر والوں نے دروازہ توڑا تو عائشہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔
اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیوں کے ناخن غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، دولہا کہاں ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آواز عائشہ کی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ ہے۔ لوگ چھت کی طرف بھاگے۔ دولہا وہاں مردہ پڑا تھا۔ اس کے گلے پر گہرے ناخنوں کے نشان تھے۔ پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا کہ دولہے کے گلے پر موجود نشان عائشہ کے ناخنوں سے ملتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا، عائشہ تو اس وقت کمرے میں بند تھی، پھر دولہا چھت پر کیسے مرا؟ اور اس سے بھی خوفناک بات یہ تھی کہ اس رات کے بعد عائشہ کبھی نارمل نہیں ہوئی۔ وہ بس ایک ہی جملہ دہراتی تھی، میری شادی ابھی باقی ہے۔ کچھ دن بعد عائشہ بھی مر گئی، لیکن بنگلہ ختم نہیں ہوا، وہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی رات کے 2 بجے اس بنگلے میں روشنی جلتی ہے، سیڑھیوں پر پائل کی آواز آتی ہے اور چھت پر کوئی آہستہ چلتا ہے۔ کبھی کھڑکی میں ایک دلہن کھڑی ہوتی ہے اور وہ سرخ جوڑے میں ہوتی ہے، اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ سے کہتی ہے، میری شادی ابھی باقی ہے۔